اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ نمرود کے بھی جگہ جگہ بت بنا کر لوگ اس کی پوجا کرتے تھے اور اس کو خدا مانتے تھے۔ ہر مہینے کا الگ بت تھا، ہر موسم کا الگ بت، بارش کا الگ، اس طرح کے خرافات ان لوگوں میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 18 سال کے خوب رو نوجوان ہوئے تو انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب اندھیری رات آئی تو ایک ستارے کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہوا بولے مجھے خواہش نہیں چھپ جانے والوں کی۔ پھر جب چاند نکلا تو کہا فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب چاند کو روشن دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ سورج کو دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہوا تو کہا فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم اپنا شریک مانتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین کو بنایا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا۔ وہ مورتیاں بنا کر بیچا کرتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان سے کہتے تھے تم ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا عنقریب میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ پھر ان کی قوم ہر سال عید مناتی تھی۔ ہر عید کے دن وہ ایک میدان میں جا کر میلہ لگاتے تھے اور بت خانے کے بتوں کے آگے کھانا رکھ دیتے تھے اور بعد میں آ کر اسی کھانے کو تبرک سمجھ کر خود ہی کھا جاتے تھے۔ جب وہ عید کا دن آیا تو سب میدان کو جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ سب میدان کی طرف چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں گئے اور کلہاڑی سے سب چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی بڑے بت کے گردن پر رکھ دی۔ جب وہ لوگ میدان سے واپس آ کر بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ بتوں کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگے کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ اس کا ذکر یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہارے معبودوں کا علاج کروں گا، اس بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا اور پوچھا کہ ہمارے بتوں کو تو نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں توڑا، تو یہ کس کا کام ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے بڑے بت کا ہے، اس سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، بت کہیں بات کرتے ہیں کیا؟ وہ سنتے ہیں؟ وہ کیا حرکت کرتے ہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، جو بات نہیں کرتے، نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں مانتے ہو اور ان کی بات کیوں کرتے ہو؟ سب لوگوں نے سر جھکا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانا کہ یہ سب لاجاب ہو گئے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم ان کو کیوں پوچھتے ہو خدا کے علاوہ جو تمہارا کچھ بھلا نہ کر سکے اور نہ برا؟ میں بیزار ہوں تم سے اور ان سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا۔ کیا تم کو سمجھ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
کہ اے قوم کے لوگو، اگر تم کو عقل ہے تو اس کی بات کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور بت پرستی چھوڑ دو کہ اس میں کچھ نفع نہیں ہے۔ پھر نمرود نے کہا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اللہ ہے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ تو نمرود نے کہا میں سب کا رب ہوں، تم میری بات کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھٹلایا اور کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ تب نمرود نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس نے 2 آدمیوں کو بلایا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ تب وہ کوئی دلیل نہ لا سکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کر دو، ملک بھر میں جتنی بھی لکڑیاں ہیں جمع کرا دو، اور نمرود کے حکم سے لکڑیاں جمع کی گئیں اور آگ بھڑکائی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس آگ کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ وہاں سے 3 کوس کے فاصلے پر بھی جو پرندے اڑتے اس کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی گئی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے اور کہا اے ابراہیم اگر تو چاہے تو میں ایک پر مار کر ساری آگ بجھا دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے؟ کہا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل، خالق نے جو فرمایا ہے وہ کر، مجھے تیری حاجت نہیں، میں اس کا محتاج ہوں جس کا سارا عالم محتاج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا ناپاک جامہ پہنا کر آگ میں پھینکا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی کا باعث بن۔ اسی وقت وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی اور نمرود کا جو جامہ تھا وہ جل گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ یوم عاشوراء کا دن تھا، یعنی محرم کی 10 تاریخ۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ان کی طرف دیکھا، حیرت سے دیکھا اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ کے صبر کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ آپ نے ایسے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی سے حاجت طلب نہیں کی اور نہ کسی سے مدد مانگی، اس لیے کرامت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر بخشی اور ایسی عنایت کسی پر نہ ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے آڈیو میں۔ اگر آپ کے لیے یہ آڈیو ذرا بھی انفارمیٹیو ہے تو دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اگلی آڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد مل سکے، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔